बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों में ज़िमनी इंतख़ाबात हुए। 13 हलके थे, जिनमें से 12 मुस्लिम लीग नून ने मुबैना तौर पर कामयाबी हासिल की है, एक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़तह हासिल की है। और इस मुबैना कामयाबी के बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बयानिया बनाने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून ने बयानिया बनाने की कोशिश की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन ये बयानिया बनाते वक्त उनसे ब्लंडर हो गया। उनकी ये कोशिशें जो थी, उनका धड़न तख्ता हुआ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और उसका सबक हासिल किया है, बिलखुसूस हमाद अज़हर ने और उमर अयूब साहब ने। और अब आगे क्या होने वाला है, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। कल 13 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाब हुए थे, जिनमें कौमी असम्बली के 6 हलके थे और 7 पंजाब असम्बली के हलके थे। पंजाब असम्बली के 7 में से 6 हलके मुस्लिम लीग नून ने जीते और कौमी असम्बली के 6 हलकों में से 6 में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। हैरानकुन तौर पर NA-18 हरीपुर से भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार या तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी उमर अयूब साहब की अहलिया, वो हारी, बाबर नवाज खान जीत गए। इसी तरीके से NA-129 जो कि हमाद अज़हर साहब के वालिद मोहतरम मियां अज़हर साहब की वफ़ात से खाली हुआ था, वहाँ पर हमाद अज़हर को उम्मीदवार नामज़द किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से इनकार कर दिया और वहाँ पर PTI के जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त हुई है, वो बेजाना तौर पर शिकस्त हुई है। बाकी तो आप हल्कों के नाम ही ना लें। वो अलादीन डिक्टेटर मूवी है, उसका एक क्लिप है जिसमें अलादीन साहब भाग रहे होते हैं। उनको बड़ा शौक होता है उस डिक्टेटर साहब को कि वो रनिंग भी करना चाहते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हैं। तो उनके हाथ में वो गन होती है। गन से मुराद ये कि जब आप रेस का आगाज़ करते हैं तो एक गन फायर होता है, तो फिर आप भागते हैं, सारे जो रेस में हिस्सा लेने वाले होते हैं एथलीट्स। तो अलादीन साहब भागते हैं, 10, 12, 15 कदम उठाते हैं और फिर वो फायर मारते हैं कि अब पीछे से आओ। जब वो पीछे से कोई आने लगता है तो पीछे आने वालों को गोली मार देते हैं, जो साइड पे हो उनको भी गोली मार देते हैं। और जो विनिंग लाइन होती है, जो क्रॉसिंग लाइन होती है, जो एक पट्टी होती है, वो जो बेचारे लेके खड़े होते हैं वो फिर आगे भाग के आते हैं खुद के जनाब आप जीत गए हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून ने कल बुनियादी तौर पर ऐसे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बुनियादी तौर पर ऐसे इलेक्शन कल कॉन्टेस्ट किया है। पंजाब के 12 हलकों में जो इलेक्शन हुआ है, 6 कौमी असम्बली, 5 कौमी असम्बली और जो 7 जो सूबाई असम्बली के हलके थे, इनमें एक हलके के अलावा NA-129 के अलावा PTI का कोई उम्मीदवार नहीं था। रेस में ये अकेले थे, या अगर रेस में कोई आता था तो उसको गोली मार दी जाती थी। मतलब ये इनकी सिचुएशन थी कल ग्राउंड के ऊपर। और बाद में हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्वीट्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मरीम नवाज साहबा ने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि देखें अवाम को जो है वो बयानिए से काम नहीं चलता, कुछ अवामी खिदमत भी चाहिए होती है। और लोगों ने PTI के ऊपर जो मिसट्रस्ट किया है उसकी वजह हमारा अवामी खिदमत का जज्बा है। एक जगह के ऊपर भी 129 के अंदर, NA-129 के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक जगह के ऊपर भी PTI के उम्मीदवार को कंपेन करने की इजाजत नहीं दी, एक जलसा करने की इजाजत नहीं दी, सीनियर लीडरशिप को नहीं जाने दिया गया, FIR हुई, दफ्तर सील किया गया, बंद किया गया, पुलिस जानबूझकर जाकर जो उनके पोलिंग कैंप्स बनाए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उखाड़ा। दूसरी जानिब सेम लाइंस में खैबर पख्तूनख्वा का जिला हरीपुर है, वहां पर मुबैना तौर पर बाबर नवाज साहब ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन किसी एक दिन भी मुस्लिम लीग नून के किसी एक लीडर को, एक रहनुमा को वहां पर इलेक्शन की कंपेन से नहीं रोका गया। वही इलेक्शन कमीशन है जो NA-129 में इलेक्शन करवा रहा है, वही इलेक्शन कमीशन है जो NA-18 के अंदर इलेक्शन करवा रहा है, और वो दोनों की चीजें देख रहा है। और नतीजा क्या निकलता है, NA-129 से भी नून लीग वाले मुबैना तौर पर जीत जाते हैं और NA-18 से भी नून लीग वाले मुबैना तौर पर जीत जाते हैं। उमर अयूब साहब और हमाद अज़हर साहब ने इमरान खान साहब की पॉलिसीज से खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ ने इनको ऑनर किया और ये कहा कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, चलें 129 वाले मामले के ऊपर तो हम चले जाते हैं कि चलें ठीक है जी, हमाद अज़हर साहब के वालिद मियां मोहम्मद अज़हर साहब की वफात हुई थी, लिहाजा वहाँ पर आप जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लें। लेकिन क्या हुआ, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराहम की गई। क्या हुआ, उमर अयूब साहब
اب آپ ٹویٹس کر رہے ہیں, آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فلاں پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہم جیتے تھے, جو الیکشن کمیشن نے, جو ان کے ریٹرننگ آفیسر نے RMS کے اندر جو نتیجہ فیڈ کیا وہ غلط کیا ہے, عمر ایوب کی اہلیہ کے ووٹ کم کر دیے گئے ہیں, بابر نواز کے ووٹ بڑھا دیے گئے ہیں. بھائی ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ 8 فروری 2024 کے اندر جو کچھ ہوا, جو کچھ فارم 47 بنائے گئے, وہی الیکشن کمیشن ہے, وہی سکندر سلطان راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری ہیں, وہی الیکشن کمیشن کے باقی ممبران ہیں, وہی الیکشن کمیشن کا عملہ ہے, وہی رجیم ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عوام کو جو ہے وہ انتخابی عمل سے دور کریں, میں یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ آپ غیر جمہوری قسم کا کام کریں, لیکن آپ کے لیڈر نے یہ کہا کہ جن جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے 9 مئی کے مبینہ کیسز کے اندر, یا جن جن لوگوں کو ATCs کی طرف سے سزائیں دی گئی ہیں, ان حلقوں کے اندر ہم الیکشن کانٹیسٹ نہیں کریں گے. وہ ایک عمران خان کا ایک موقف تھا, وہ آپ کے قائد ہیں, آپ کے لیڈر ہیں, تو آپ نے اس سے روگردانی کی تو آپ نے پھر سبق سیکھ لیا, آبویسلی سبق سیکھ لیا. آپ نے جتنی اچھی کمپین کی ہو, اب آپ روتے رہیں, پٹتے رہیں, آپ چیختے رہیں, جس طرح وہ مریم اورنگزیب کہتے ہیں چلاتے رہیں, اب آپ کی کوئی نہیں سننے والا, سنے گا بھی کوئی نہیں. اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ وہ آپ جن لوگوں نے آئین بدل دیا, جن لوگوں نے قانون بدل دیا, جن لوگوں نے ججز تبدیل کر دیے, جن لوگوں نے سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کرے, وہ آپ کو ایک حلقے کے اندر آپ کو انصاف فراہم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور جب تک یہ سسٹم موجود ہے آپ ایسے ہی شور مچاتے رہیں گے. تو یوں یہ تو عمر ایوب صاحب اور انہوں نے جو الیکشن کانٹیسٹ کیا, اور سوال یہاں پر سمپل سے یہ پیدا ہوتا ہے. میں نے ٹویٹر ایکس کے اندر ایک سوال کیا کہ کیا PTI کو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن میں کانٹیسٹ کرنا چاہیے تھا؟ تقریباً 99.99% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیوں کیا؟ حماد اظہر نے اور جناب عمر ایوب صاحب نے کیوں فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے؟ آپ نے باقی جو حلقے ہیں ان کو ویلیڈیٹ کر دیا, آپ نے باقی حلقوں کے اندر مقابلے کو ویلیڈیٹ کر دیا. اب NA18 والا حلقہ, NA129 والے حلقے کی وہ بات کر کے باقی حلقوں کو تو لوگ بھول جائیں گے کہ طلال چودھری نے کس کو ہرایا, ہاں جی, میاں والی میں کون جیتا, کس طریقے سے سارا دن پولنگ اسٹیشنز خالی رہے, رات کو فارم 47 بنا, یا ووٹ بڑھ گئے, یا وہ جو انتخابی عملہ تھا وہ کس طریقے سے ووٹر بنا, کوئی نہیں بتائے گا. چیچاوتنی میں, خانوال میں یعنی کہ ساہیوال میں سارا دن پولنگ اسٹیشنز خالی تھے, DG خان کے اندر بھی یہی صورتحال تھی, مظفر گڑھ کے اندر بھی یہی صورتحال تھی. مطلب کس چیز کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں کہ کیا کیا ہوا ہے. خیر, مسلم لیگ نون نے بڑی کوشش کی ہے, بالخصوص مریم نواز صاحبہ نے. اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب کیا ہے, بڑے لمبے دورے سے آئی ہیں وہ, لندن اور برازیل سے, امریکہ سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچی ہیں, اور آج انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی, اور اس کے اندر انہوں نے فرمایا, جو کہ بیانیہ بنانے کی کوشش تھی, وہ یہ فرما رہی تھی کہ عمران ڈار اور جنرل فیض حمید کی وجہ سے انہوں نے پہلے کامیابیاں حاصل کی ہیں, جیتے تھے الیکشن لڑنے کی ان کو عادت تھی, لیکن اب نہ عمران ڈار ججز ہیں اور نہ جنرل فیض کا ساتھ ہے, اس لیے اللہ نے ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی. اور یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایسا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہ چیز تھی جو ایک طریقہ تھا وہ اب ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بیانیے کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کچھ جو کام ہے, جو خدمت ہے, اس کو بھی لوگوں نے دیکھا ہے. اور خیبر پختونخوا کے عوام نے, بالخصوص انہوں نے کہا ہری پور کے عوام نے خدمت کو ووٹ دیا ہے, مسلم لیگ نون کو اس لیے ووٹ دیا ہے. اب عمران ڈار ججز اور مطلب مبینہ طور پر جنرل فیض حمید کے ساتھ کی اگر ہم بات کریں تو مریم نواز صاحبہ, حقیقت یہ ہے کہ میڈم 2018 میں مسلم لیگ نون الیکشن ہاری. 2018 کے وقت چیک کر لیجئے گا کہ DGISI کون تھے. کیا جنرل فیض حمید DGISI تھے؟ ایک سوال. 2018 کے وقت آپ الیکشن ہاری, اس وقت دیکھ لیجئے گا میڈم چیف منسٹر کے آرمی چیف کون تھے اور ان کو کس نے لگایا تھا. 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی, اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد مارچ 2022 تک جتنے بائی الیکشنز ہوئے ان کی پرسنٹیج نکال لیجئے گا کہ 70 سے 85% تک ضمنی انتخابات مسلم لیگ نون نے جیتے. اگر تو فیض حمید کا اور عمران ڈار ججز کا ان کو ساتھ ہوتا تو وہ بائی الیکشنز بھی سکون سے جیت جاتے.
لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی عمران خان کے خلاف بطور وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، عمران خان اپوزیشن میں آ جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں آ جاتی ہے، پھر پنجاب میں بھی آپ لوٹے بنا کر آپ اپوزیشن میں پی ٹی آئی کو دھکیل دیتے ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو پھر ایک ضمنی انتخاب ہوتے ہیں 20 حلقوں کے اندر۔ کیا اس وقت بھی جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے؟ یہ بھی چیک کر لیجئے گا۔ اور دوسرا، اس وقت یہ بھی چیک کر لیجئے گا کہ عمران دار ججز تھے یا نہیں تھے، کہاں تھے۔ تو پھر وہ 20 حلقوں میں سے 15 پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے، وہ مسلم لیگ نون کو جتوا دیا جاتا ہے، کرنل صاحب ہوتے ہیں، کرنل صابر صاحب سمتھنگ ایسے ریٹائرڈ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہار جاتے ہیں، ان کو ہرا دیا جاتا ہے، ریکاؤنٹنگ کی درخواست ان کی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی۔ ظلم تو یہ تھا۔ اچھا، پھر 2024 کا الیکشن ہوتا ہے۔ میڈم چیف منسٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ اس وقت چیف جسٹس کون تھے؟ یہ بتائیے کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ اس وقت آرمی چیف کون تھے؟ اس وقت چیف الیکشن کمشنر کون تھے؟ الیکشن کمیشن کون تھا؟ چیف منسٹر کون تھا پنجاب کا؟ وہ ججز کون تھے؟ عمران دار ججز تھے، ایماندار ججز تھے، کون تھے؟ یہ چیک کر لیجئے گا۔ مطلب آپ عجیب و غریب قسم کی مبالغہ آرائی کر رہی ہیں۔ اور پھر وہی 2024 کے لیکن جب آپ کے سارے اس وقت سپورٹ کرنے والے لوگ موجود تھے، تمام بڑے عہدے کے اوپر آفیسز کے اندر موجود تھے، تو پھر آپ کیسے ہار گئی تھیں میڈم؟ پھر آپ کو کیسے فارم 47 بنوانا پڑا؟ پھر آپ کے والد محترم دونوں سیٹوں سے ہار گئے، وہاں سے کیسے بنانا پڑا؟ پھر ایماندار ججز، عمران دار ججز کدھر گئے؟ پھر وہ کدھر گئے جنرل فیض حمید؟ آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ کو الیکشن کے ریس کے اندر کوئی بندہ نہیں تھا مقابلے میں، اور پھر آپ اکیلے لڑکے بھی پہلے اور دوسرے نمبر کے اوپر بات کرنے لگے، اور آپ کو منتیں ترلے کرنے پڑیں کہ آئیں ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالیں، ماحول بنوانا پڑا میڈیا کے اوپر، اور آپ بیانیہ بنانے کی بات کر رہی ہیں۔ بڑی افسوسناک ہے سب کو صورت حال ہے، اور یہ دھڑم تختہ ہے۔ یہ حقیقت یہی ہے کہ مطلب یہ کہ انہوں نے کسی چیز سے بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، پتہ ہے ان کو مینڈیٹ اصلی نہیں ہے، نقلی ہے، حرام کا ہے، پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتے آگے۔ لیکن پلان یہ ہے کہ اب اگلے مرحلے کے اندر، کیونکہ مسلم لیگ نون کو وفاقی قومی اسمبلی کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سادہ اکثریت ہوگی، باقی اتحادیوں کو ملا کر پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، اور اگر کسی موقع کے اوپر پیپلز پارٹی بلیک میلنگ سے باہر بلیک میل کرتی ہے تو وہ نہیں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ موو بھی دیکھ لیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری کو بنا دیا گیا ہے۔ لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اوپر والا جو بڑا گھر ہے، جو سیف ہاؤس ہے، جو اسٹرانگ روم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک ساتھ رہو، 2/3 میجارٹی رہے آپ لوگوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ یہ تھا آج کا بھی لاکھ فہیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامد ناصر۔